ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم، لطف و احسان اور اس کی توفیق سے امیر المومنین فرزند رسول پانچویں خلیفہ راشد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے سلسلہ میں آج آپ کا یوم شہادت جمعۃ المبارک کے موقع پر منایا جا رہا ہے، اور آج آپ کے ہی فضائل و مناقب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے، عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ معروف اور معتبر روایات کے مطابق حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے بڑے صاحبزادے، بڑے شاہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ صفر المظفر کی 28 تاریخ کو شہادت کا مرتبہ پایا۔ بعض مورخین اہل سیر و تحقیق نے آپ کی تاریخ شہادت 5 ربیع الاول بیان کی ہے۔ دونوں روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ماہ صفر کے اختتام پر اور ماہ ربیع الاول شریف کے آغاز پر بحمد اللہ تعالی اس جامع مسجد میں آپ کا شہادت کا دن منایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذکر مبارک کی برکات سے تمام حاضرین کو فیض یاب فرمائے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی عظمتوں کا تذکرہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا۔ سیدنا امام حسن مجتبی جو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نور نظر ہیں، فرزند جلیل ہیں،
آپ نے ہجرت مدینہ کے تیسرے سال 15 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو مدینہ طیبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام تجویز فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں اپنے اس بیٹے کا وہ نام رکھوں گا جو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا۔ جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کا نام حسن رکھا۔ 7ویں دن نبی کریم علیہ السلام نے خود ان کا عقیقہ فرمایا اور 2 اعلیٰ نسل کے دمبے میرے آقا کریم نے منگوائے۔ آپ کے سر کے بال مبارک اتروائے گئے اور ان بالوں کے برابر تول کر چاندی خیرات کی گئی، صدقہ کیا گیا، اور 2 اعلیٰ نسل کے دمبے نبی کریم علیہ السلام نے عقیقے میں ذبح فرمائے اور خود نام تجویز فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے اس کا نام حسن ہے۔ پھر ہجرت کے 4تھے سال شعبان المعظم میں 5 تاریخ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دوسرے فرزند سیدنا امام حسین کی ولادت ہوئی تو ان کا نام نبی کریم علیہ السلام نے حسین رکھا، اور ان دونوں شہزادوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پیار فرماتے تھے کہ دونوں شہزادوں کے بارے میں حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا بیٹا حسن بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے اور میرا بیٹا حسین بھی جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اور آپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 7 سال 6 مہینے اور کچھ دن آپ کی عمر مبارک تھی۔ آپ کے فضائل اور مناقب اس قدر زیادہ ہیں کہ جمعۃ المبارک کے مختصر خطاب کے وقت میں ان تمام کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے آپ کے فضائل و مناقب میں سے چند اہم باتیں اس نیت سے عرض کی جا رہی ہیں کہ پاکان امت اللہ کے مقرب اور اللہ کے محبوب برگزیدہ ہستیوں کے تذکرے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور ان کے ذکر سے جو رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے اس سب سے ہم مستفیض اور مستنیر ہو جائیں۔ سیدنا امام حسن مجتبی کے فضائل میں سے ایک بلند ترین مرتبہ یہ ہے کہ 7 سال کی عمر کیا ہوتی ہے
تو بچے کو اپنی ہوش نہیں ہوتی، لیکن آئمہ محدثین کرام نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا ذکر ان جلیل القدر اور اجلہ صحابہ کرام میں کیا ہے جن سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی 13 احادیث مروی ہیں۔ 7.5 سال کی عمر میں 13 حدیثوں کا متن اور مضمون ذہن نشین کرنا اور ان احادیث کو روایت کرنا، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا خاصہ تھا کہ اپنے نانا جان کی 13 احادیث کو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے روایت کیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا تو آپ کے وصال کے وقت حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دونوں شہزادوں کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور دونوں شہزادوں کو حضور کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بڑے فرزند حسن مجتبیٰ کو اپنے روب، اپنی ہیبت اور اپنی سیادت کا حصہ عطا فرما دیا ہے۔ اپنی ہیبت، اپنے روب، دبدبے اور سیادت کا حصہ میں نے امام حسن مجتبیٰ کو دے دی، اور امام حسین پاک کے لیے فرمایا کہ جرأت و بہادری اور شجاعت اور سخاوت کا اپنا حصہ میں نے امام حسین کو عطا کر دیا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، ان الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین رأسہ و صدرہ، کہ امام حسن نبی کریم علیہ السلام کے بہت زیادہ شباہت کے قریب تھے۔ آپ کی شباہت، چہرے کے خد و خال، شکل و صورت نبی کریم علیہ السلام کے بالکل قریب تھی، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ حسن مجتبیٰ سر سے لے کر سینے تک نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ ہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ ہیں۔ یہ دونوں فرزندان رسول ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں کو جب بھی بیان فرمایا، ذکر فرمایا، تو اپنا بیٹا کہہ کر حضور نے ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے جو سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا فضائل اور مناقب میں سے بڑے اونچے درجے کی فضیلت ہے، جو حضور نے ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور اس کے بعد پھر بادشاہت آ جائے گی۔ 30 سال دور خلافت ہوگا، اس کے بعد خلافت ختم ہو جائے گی، پھر بادشاہت آ جائے گی۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسد اللہ الغالب کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ خلیفہ بنے، اور آپ 6 ماہ تک خلیفہ رہے۔ آپ کا دور خلافت 6 مہینوں پر مشتمل ہے، اور حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، وہ امام حسن مجتبیٰ 6 مہینے خلیفہ رہے، اس کے بعد خلافت سے خود بخود دستبردار ہو گئے تھے۔ تو جب آپ خلافت سے دستبردار ہوئے تو اس وقت 30 سال پورے ہو چکے تھے، اور آپ کی اس دستبرداری کے متعلق بھی نبی کریم علیہ السلام نے
اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ارشاد فرما دیا تھا، اور اشارے اور کنایے میں حضور نے یہ ساری بات سمجھا دی تھی۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، اور اس حدیث شریف کے راوی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی۔ نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف فرما تھے، اور آپ کے پہلو میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میرے آقا کریم کبھی امام حسن مجتبی کی طرف دیکھتے اور کبھی اپنے سامعین کی طرف دیکھتے۔ متعدد مرتبہ دوران خطاب اور خطبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امام حسن مجتبی کو دیکھا، کبھی سامعین کی طرف نظر فرمائی، اور پھر جب سب متوجہ ہو گئے تو حضور نے ارشاد فرمایا، سن لو ابنی ھذا سید، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ، فرمایا میرا بیٹا یہ سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے فئتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی میرے اس بیٹے جو سید ہے، سردار ہے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی مصالحت کرا دے گا۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں ہے۔ امام حسن مجتبی کے خلیفہ راشد ہونے پر نص موجود ہے، اور آپ کی خلافت راشدہ میں سے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور آپ کی خلافت منصوص ہے، حدیث کی نص سے آپ کی خلافت ثابت ہے، اور آپ کو حضور نے سید کا لقب دیا اور فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور وصال کے وقت بھی حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنی سیادت اور اپنے روب و دبدبے کا حصہ حسن مجتبی کو عطا کر دیا ہے، اور فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ فئتین من المسلمین، کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی صلح کرا دے گا۔ آپ جب خلافت سے دستبردار ہوئے تو میرے آقا کریم کی امت ایک بہت بڑی خون ریزی سے بچ گئی، اور امام حسن مجتبی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خلافت سے دستبردار ہو کر اس امت میں خون ریزی سے اس امت کو بچا لیا ہے۔ اور آپ کا دور خلافت 6 مہینے پر مشتمل ہے، اور امام حسن مجتبی کہ فضائل یہ ہیں کہ حضور نے انہیں کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، جیسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں محرم کے خطبات میں آپ سن چکے ہیں کہ حضور انہیں کندھوں پہ اٹھاتے تھے۔ امام حسن مجتبی کو بھی ایک دن میرے آقا کریم اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے تشریف لا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا اللہم انی احبہ، یہاں صرف حضرت امام حسن کے لیے حضور فرما رہے ہیں، اور وہ پہلے جو آپ نے محرم میں خطبات میں سنا وہ دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمایا۔ اس حدیث میں استثناء ہے، صرف امام حسن کا ذکر حضور فرما رہے ہیں۔ اللہم انی احبہ، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، یا اللہ تو بھی میرے اس حسن سے محبت کر۔ اور اللہ رب تبارک و تعالی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت جہری عطا فرمائی تھی کہ آپ میدان کارزار میں کربلا میں شہید ہوئے، اور مارکہ آرائی میں آپ کو شہید کیا گیا، اور امام حسن مجتبی میرے آقا کے وہ فرزند رسول ہیں
جن کو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت سری عطا فرمائی تھی، شہادت سری عطا فرمائی کہ آپ کو 5 مرتبہ زہر دیا گیا، اور آپ کا وصال مبارک، آپ کا انتقال مبارک زہر خورانی سے ہوا تھا۔ یہ جو آپ کے دشمن تھے، حاسدین و معاندین و مخالفین تھے، انہوں نے 5 مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا تھا۔ امام حسین کو تو شہید کیا گیا خنجر اور تلوار سے اور نیزوں کے ساتھ اور تینوں کے ساتھ آپ کا خون بہایا گیا، اس لیے آپ کے حصے میں شہادت جہری آئی، اور امام حسن مجتبیٰ کے حصے میں شہادت سری آئی، کیونکہ جس کو حدیث شریف بخاری شریف میں ہے کہ زہر دے کر جس کو مارا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت سری عطا فرماتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو شہد میں زہر ملا کر دیا گیا، اور جیسے ہی وہ شہد آپ نے جس میں زہر ملایا گیا تھا استعمال فرمایا تو آپ کی طبیعت سخت ناساز ہو گئی، اور رات بھر آپ تکلیف میں رہے، اور صبح اٹھتے ہی حضور کے روضہ اطہر پر جا کر حاضر ہوئے اور سارا معاملہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، اور جیسے ہی عرض کیا آپ کی سیرت اور تذکرے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زہر کے مضر اثرات سے آپ کو محفوظ فرما لیا، اور وہ ساری تکلیف آپ کی جاتی رہی۔ پھر آپ کو دوسری مرتبہ جب زہر دیا گیا کہ یہ تو بچ گئے ہیں، زہر دیا گیا تو دیکھا کہ ان پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، کہ حضور کے روضہ اطہر پر جو حاضری دی تھی اس میں جو عرض کی تھی، میرے آقا کریم نے جو توجہ خاص فرمائی اس سے وہ زہر کے اثرات بھی زائل ہو گئے اور تکلیف بھی جاتی رہی۔ پھر دوبارہ جب زہر دیا گیا تو کھجوروں میں زہر ملا کر دیا گیا، اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ امیر المومنین فرزند رسول سبط پیمبر، آپ نے 7 کھجوریں تناول فرمائی تھی۔ 7ویں کھجور جب تناول فرمائی تو آپ کی طبیعت مبارکہ اس زہر کے اثر سے متاثر ہونی شروع ہو گئی، تو آپ کو سخت طبیعت میں ناسازی آ گئی، اور طبیعت جو ہے بالکل ناخوشگوار ہو گئی، اور اس تکلیف میں آپ اپنے بھائی سیدنا امام حسین کے گھر منتقل ہو گئے۔ وہاں رات بھر آپ شدید تکلیف میں رہے زہر کے اثرات کی وجہ سے۔ صبح پھر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کے روضہ اطہر پر جا کر پھر عرض معروض کی، گزارشات پیش کی۔ میرے آقا کریم نے نگاہ التفات فرمائی اور توجہ خاص کے فیضان سے آپ کی ساری تکلیف جاتی رہی۔ 5 مرتبہ جو زہر دیا گیا ہر مرتبہ سرکار کے روضہ اطہر پہ حاضر ہوتے، لیکن 6ٹھی مرتبہ جب زہر دیا گیا، کل آپ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا تھا، 6ٹھی مرتبہ جب زہر دیا گیا تو یہی آپ کی شہادت کا سبب بنا تھا۔ یہ جو ہیرا ہوتا ہے، ہیرے کی کنی پیس کر پانی والی سراہی میں ڈال دی گئی تھی، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جب وہ پانی آپ نے نوش فرمایا تو ہیرے کی کنی پیس کر کے وہ سراہی کے اندر ڈالی گئی تھی، وہ جیسے ہی آپ نے پیا تو حلقوم مبارک سے لے کر ناف تک اندر ایسے محسوس ہوا کہ پورا جسم جو ہے وہ کٹ گیا ہے۔ آپ شدید اذیت و تکلیف محسوس فرمائی، اور یہی آپ کی شہادت کا سبب بنا، اور اگلے دن آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو 6 مرتبہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا۔ حاضرین محترم، امام حسن مجتبیٰ کے حصے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سری شہادت آئی، اور جہری شہادت امام حسین کے حصے میں آئی، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو صفت شہید ہے یہ دونوں لخت جگر اس کا مظہر بن گئے۔ میرے آقا کریم کی شان شہادت سری امام حسن سے ظاہر ہوئی، اور میرے آقا کریم کی شان شہادت جہری امام حسین سے ظاہر ہوئی۔ آپ کے
فضائل و مناقب تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چیدہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی پوری ظاہری حیات طیبہ میں آپ نے 25 حج فرمائے تھے، 25 حج فرمائے تھے۔ آپ کی ٹوٹل عمر مبارک 47 برس کے قریب بنتی ہے۔ اس عمر مبارک میں آپ نے 25 حج فرمائے تھے، اور لطف کی یہ بات ہے کہ آپ نے سارے ہی حج پیدل فرمائے تھے، کوئی بھی حج سواری پہ نہیں کیا، ہر حج آپ نے پیدل فرمایا، پا پیادہ 25 حج آپ نے فرمائے تھے۔ اور اعلیٰ قسم کے اونٹ ساتھ ہوتے تھے، لیکن آپ ان پہ سوار نہیں ہوتے تھے، آپ کے دوسرے ہمرائی جو ہیں وہ تو سواریوں پہ ہوتے تھے، اور آپ خود اور آپ کے غلام یہ پیدل چلتے تھے۔ ایک مرتبہ حج پہ تشریف لے جا رہے تھے کہ پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں پر بہت زیادہ ورم آ گیا، دونوں پاؤں مبارک بہت زیادہ متورم ہو گئے، جس سے آپ کو شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ تو آپ کا جو غلام تھا خادم، اس نے عرض کیا کہ حضور سواریاں موجود ہیں، اعلیٰ نسل کے اونٹ موجود ہیں، تو میری یہ گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سواری پہ سوار ہو جائیں، پھر آپ بے شک اتر جائیے، لیکن تھوڑا سا پاؤں کو راحت مل جائے، سکون مل جائے، آپ اس بڑے اونٹ پہ آپ سوار ہو جائیں۔ لیکن آپ نے انکار فرما دیا، فرمایا میں نے عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے پیدل حج کا، اور اس حج کے سفر میں آپ سوار نہیں ہوئے، متورم پاؤں کے ساتھ بھی آپ مسلسل اور متواتر چلتے رہے اور سفر کرتے رہے۔ اس دوران ایک آپ کی دو کرامتیں بڑی عجیب و غریب قسم کی ظاہر ہوئیں۔ آپ نے اس اپنے غلام سے فرمایا کہ ہم جب اگلی منزل پہ پہنچیں گے، جہاں ہم نے رات قیام کرنا ہے، وہاں ایک حبشی غلام ہوگا۔ ابھی تو بہت فاصلے پہ تھے، منزل ابھی دور تھی، فرمایا وہاں ایک حبشی غلام ہوگا جس کے پاس فلاں قسم کا تیل ہوگا، تم نے اس حبشی سے ملاقات کر کے اس سے تیل خریدنا ہے تاکہ اس کی مالش وغیرہ دوران سفر استعمال ہو جائے۔ جب آپ وہاں طویل سفر کے بعد وہاں جب پہنچے تو سامنے دیکھا کہ وہی حبشی نظر آ رہا تھا جو تیل بیچ رہا تھا۔ تو آپ نے غلام سے فرمایا کہ یہی وہ حبشی ہے جس کی میں نے تجھے خبر دی تھی، جاؤ اس سے جا کے تیل خرید کے لاؤ۔ وہ خادم اور غلام جب گیا اس حبشی سے تیل خریدنے کے لیے، تو اس نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ تیل کس کے لیے لے رہے ہو، کس کے لیے خرید رہے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے خریدنے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں تو ان کا غلام ہوں، میں تو ان کا نیاز مند ہوں، میں تو ان کا چاہنے والا ہوں، تم مجھے ساتھ لے جاؤ اور میری ان سے ملاقات کرا دو۔ وہ تیل لے کر کے حاضر ہوا، اس نے کہا حضرت اس کے میں پیسے نہیں لوں گا، میں تو آپ کے خاندان کا نوکر ہوں، تو میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کا دیوانہ ہوں، میں اس کے پیسے نہیں لوں گا، آپ صرف میرے حق میں ایک دعا فرما دیجئے، دعا فرما دیجئے۔ فرمایا کس بات کی دعا کرانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے اس کے ہاں بچی کی ولادت کا مرحلہ ہے، اور وہ درد سے اس کو شروع ہو چکا ہے، ولادت کی جو حمل کی مدت ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اب بچے کی ولادت کا مرحلہ ہے، آپ دعا فرما دیں کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو اور وہ صحیح الاعضاء پیدا ہو، صحیح الاعضاء ہو اور بیٹا ہو، یہ میرے حق میں دعا فرما دیں، میری بیگم اور بیوی کے لیے آسانی ہو جائے، رب مجھے بیٹا بھی عطا کرے اور بیٹا بھی صحیح الاعضاء ہو، معذور نہ ہو۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا جا اپنے گھر چلا جا، تیرے ہاں بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے، اور تیرے ہاں وہی بیٹا پیدا ہوا ہے جیسا تو چاہتا ہے، جیسے تو چاہتا ہے۔ تو
وہ جب اپنے گھر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ صحیح الاعضاء بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے نے مجھے بیٹے کی ولادت کی خبر دی ہے، نہ انہیں میرے گھر کا پتہ، نہ میرے گھر آئے۔ فرمایا جاؤ، بیٹا پیدا ہو چکا ہے اور صحیح الاعضاء ہے، اور بیٹا بھی ایسا ہے جیسا تو چاہتا تھا، اللہ نے تجھے ایسا ہی بیٹا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر ان کے نانا جان کا کیا مقام ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضور کے صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے صاحبزادے اور چند اور افراد امام حسن مجتبی کے ساتھ کسی سفر میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ رات قیام کرنے کے لیے جب ٹھہرے تو جہاں قیام کیا تھا وہ کھجوروں کا باغ تھا، فارسی میں اسے نخلستان کہتے ہیں، کھجوروں کا باغ۔ وہاں آپ نے رات قیام کرنا چاہا تو حضرت امام حسن مجتبی کا بستر جو ہے وہ ایک کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ لگا دیا گیا تاکہ آپ بیٹھنا چاہیں تو تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، اور حضرت زبیر بن عوام کے جو بیٹے ساتھ تھے ان کے لیے آپ نے دوسرے کھجور کے درخت کے ساتھ بستر بچھوایا تاکہ آپ یہاں بیٹھنا چاہیں تو ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں ورنہ لیٹ جائیں۔ تو وہاں قافلے کے لوگ ٹھہر گئے تو اتفاق یہ تھا کہ ساری کھجوریں خشک تھیں، ساری کھجوریں، کوئی پھل ول نہیں لگا ہوا تھا۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو ہیں انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس باغ میں تازہ کھجوریں ہوتی، میٹھی شیریں کھجوریں پکی ہوئی ہوتی تو ہم کھاتے اور مزے کرتے، لیکن یہ باغ ہی سوکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح دو تین اور غلام تھے جو ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت اگر یہ تازہ کھجوریں ہوتی تو مزے نہ آ جاتے، رات بھر سکون سے کھجوریں کھاتے اور مزے کرتے۔ تو امام حسن مجتبی نے مسکرا کے فرمایا کہ تم تازہ کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ہم تازہ کھجوریں چاہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن، یہ ابن قیم نے لکھا ہے جو سن 751 ہجری میں جس کا وصال ہوا ہے، حافظ ابن قیم نے لکھا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اور دعا خاموشی سے فرمائی، لفظ نہیں سنے کہ کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ جب دعا ختم کی تو آپ نے زیر لب کچھ گفتگو فرمائی جسے ہم سمجھ نہیں سکے نہ سن سکے۔ اب جب وہ گفتگو فرمائی تو دیکھا کہ تمام درختوں پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں لگی ہوئی ہیں، پکی ہوئی کھجوریں لگی ہوئی، وہ ساری۔ تو وہ جھٹکا دیا، تنے کو کھجوریں تازہ گریں اور سب قافلے والے مزے سے کھانے لگے۔ تو ایک جو غلام تھا اس نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو کیا ہے کہ تازہ کھجوریں پک کے گر گئی ہیں۔ تو حضرت زبیر بن عوام کے صاحبزادے فرمانے لگے یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ تو امام حسن مجتبی کی کرامت ہے۔ تو یہ تو کرامت ہے۔ انہوں نے اپنے رب سے عرض کیا کہ میرے ساتھی تازہ کھجوریں چاہتے ہیں، بے نیاز رب نے ان کی دعا کو قبول فرما کر کھجوریں عطا فرما دی۔ تو قرآن مجید سے مثال بھی دی کہ حضرت مریم کے ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے لگی تاکہ اس غلام کا شک دور ہو جائے کہ جادو نہیں، یہ تو کرامت ہے۔ حضرت مریم کی کرامت بھی قرآن میں ہے کیونکہ نبوت عورتوں کو نہیں دی گئی، ولایت عورتوں کو دی گئی ہے۔ تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ جو ہیں سلام اللہ علیہا، آپ کی کرامت قرآن مجید میں ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا مرحلہ آیا تو ایک درخت کے قریب ندی بہہ رہی تھی، تو وہاں تشریف لے گئیں اللہ کے حکم سے، اور دیکھا کہ کھجور کا درخت جو ہے بالکل سوکھا ہوا ہے، اس پہ تو بالکل پھل ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم سے فرمایا کہ اس درخت کی جو تازہ کھجوریں ہیں وہ تم کھاؤ اور ندی کا پانی پیو، کیونکہ ڈاکٹر اور طبیب کہتے ہیں کہ جب کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو تو کھجور کھانا یہ بہترین ٹانک ہے اس کے لیے، اور
اس کے لیے غذائی اعتبار سے دودھ اور کھجور بڑی مفید ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں کیسے کھاؤں، اس پہ تو کوئی کھجور ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا حُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، اس کھجور کے تنے کو جھٹکا دینا تمہارا کام ہے۔ پھر دیکھیے کہ رطباً جنیا، پکی پکائی تازہ کھجوریں آپ کی گود میں گرانا ہمارا کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو کہتا ہے بے وقوف کہ یہ جادو ہے۔ جادو نہیں ہے، یہ تو کرامت ہے، یہ تو اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ اور پھر دلیل بے قرآن کی آیت پیش کی۔ کھجوریں تو تھی نہیں، سوکھا ہوا درخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے حُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، کہ یہ درخت جو ہے کھجور کا، اس کو جھٹکا دے، اپنی طرف ہلا اس کو۔ اور جب آپ نے جھٹکا دیا تو کھجوریں تو تھی نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا رطباً جنیا، یعنی وہ کھجوریں جو بالکل تر و تازہ تھیں، خوشبودار تھیں، لذیذ تھیں، وہ کھجوریں حضرت مریم کی گود میں گری۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بے نیاز رب نے فرمایا مریم درخت کو اپنی طرف جھٹکا دو، تازہ کھجوریں، پکی ہوئی شیریں کھجوریں، میٹھی و لذیذ گرانا ہمارا کام ہے۔ اور علم و فضل کے اعتبار سے یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ جو میں نے انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ میرے اس انتخاب کو قبول فرما کر، تو اللہ کریم اگر قبول فرما لے تو نجات کا ذریعہ بن جائے۔ دیکھیے یہ ہے فضیلت امام حسن مجتبیٰ۔ حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید، میں نے اپنی سرداری اور سیادت کا حصہ امام حسن کو دے دیا ہے۔ ایک مرتبہ، وقت کم ہے بہرحال میں کوشش کرتا ہوں، کہ ایک مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دور خلافت تھا۔ تو آپ کے دور خلافت میں ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا، پکڑ کے لایا گیا۔ اس کے کپڑوں پہ خون لگا ہوا تھا، ہاتھ میں خون آلود چھری پکڑی ہوئی تھی۔ اس کو سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کیوں پکڑا ہے؟ کہا جی کہ ہم خفیہ پولیس والے رات کو گردش کر رہے تھے حضرت علی کے دور خلافت میں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو وہ گشت کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، خون میں لت پت ایک لاش پڑی ہے، اور اس کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے جس کے کپڑوں پر بھی خون ہے اور ہاتھ میں چھری جو ہے وہ بھی خون آلود ہے۔ یہ ابن قیم نے اسے بھی لکھا ہے۔ تو وہ پکڑ کے لایا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ تو لاش پڑی ہوئی تھی تو یقیناً یہ پاس کھڑا تھا اسی لیے مارا ہے۔ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے ہی قتل کیا ہے، میں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ اب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر خدا اسد اللہ الغالب، آپ کی عدالت لگی ہوئی تھی، اس نے اقرار جرم کر لیا، اعتراف جرم کر لیا، آپ نے سزا سنا دی۔ فرمایا کہ یہ اس سے قصاص لو، اس سے قصاص لو۔ قصاص کہتے ہیں کہ قتل کے بدلے میں قتل، دیت کہتے ہیں کہ خون بہا جو ہے وہ دے دیا جائے۔ وہ 100 اونٹ ہے، ایک آدمی غلطی سے مارا گیا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا، بس اتفاقاً مر گیا کسی کے ہاتھوں، تو پھر دیت دی جاتی ہے۔ وہ 100 اونٹ کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ دیت دی جاتی ہے مقتول کے وارثوں کو۔ تو آپ نے فیصلہ کیا کیا؟ قصاص کا فیصلہ کیا کہ اس کے بدلے میں اس کو پھانسی دے دی جائے، قتل کر دیا جائے۔ اب ہوا کیا کہ جب سزا سنائی گئی تو ایک آدمی اچانک حضرت علی کی عدالت میں آ گیا۔ جب آیا تو اس نے کہا جناب اسے کچھ نہ کہیں، قاتل تو میں ہوں، میں نے مارا ہے، قاتل تو میں ہوں، تو میں نے قتل کیا ہے، لہذا اسے چھوڑ دیا جائے، قصاص میں مجھے قتل کر دیا جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو کیسے کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے؟ تو اس نے بڑا عجیب جواب دیا، اس نے کہا جی ہاں قتل تو میں نے ہی کیا ہے، لیکن میں قتل کر کے چھپ گیا تھا ایک جگہ، میں چھپ گیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ پولیس گشت کر رہی ہے۔ تو پولیس جب گزر رہی تھی دیکھا کہ راستے میں لاش پڑی ہوئی ہے خون میں لت پت، تو یہ چھری لیے وہاں کھڑا تھا، تو پولیس اسے پکڑ کے لے گئی۔ تو میں نے کہا چلو اچھا ہوا میں تو بچ گیا، اسے پکڑ کے لے گئے، لیکن قاتل میں ہوں، یہ قاتل نہیں ہے۔ اب آیا اس لیے ہوں کہ ایک بے گناہ بندہ میری جگہ قتل ہو رہا ہے، تو میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی ہے، میرے ضمیر نے مجھے
ملامت کی ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم کیا ہے اور پھر تیرے بدلے میں ایک بے گناہ بندہ مارا جا رہا ہے، اس لیے میں آ گیا ہوں، میں ہی قاتل ہوں۔ اب جب اس نے اپنی بات سنا لی تو عدالت لگی ہوئی تھی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اس شخص سے پوچھا جو موقع پہ پکڑا گیا تھا۔ اس نے کہا جناب سیدھی سی بات ہے، اقرار میں نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل نہیں کیا، میں نے اقرار اس لیے کیا ہے کہ میں ہوں قصاب، کسائی ہوں، بکرے ذبح کرتا ہوں۔ تو ایک قریبی گاؤں میں شادی تھی کسی کی، تو میں بکرے ذبح کر کے آ رہا تھا، دمبے چھترے ذبح کر کے آ رہا تھا، لباس پہ بھی خون تھا، خون آلود چھری پکڑی ہوئی تھی۔ میرے ساتھی آگے نکل گئے ہیں تو میں رک گیا تھا کہ پیشاب کر کے میں آتا ہوں، تم چلو، مجھے رفع حاجت ہے، تو تم جا کے آگے ٹھہرو، میں بھی پہنچ جاتا ہوں۔ تو میں رفع حاجت کر کے جب جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک لاش پکڑی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، خون میں لت پت ہے۔ میں وہاں جا کے کھڑا ہوا تو اوپر سے پولیس آ گئی، اوپر سے پولیس آ گئی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو نے مارا ہے؟ میں نے کہا میں نے مارا ہے۔ میں نے کہا، آپ نے فرمایا تو نے یہ کیوں اعتراف جرم کیا تھا حالانکہ تو نے قتل نہیں کیا، تو اعتراف کیوں کیا؟ دیکھیے اس نے کیا کہا، اس نے کہا جی اگر میں انکار کرتا تو کوئی مانتا نہ، کوئی مانتا نہ کہ لاش بھی پڑی ہے، چھری بھی خون آلود ہے، کپڑوں بھی خون ہے، میں جتنی مرضی صفائیاں دیتا، نہ پولیس نے ماننا تھا نہ پنچایت نے ماننا تھا۔ انہوں نے کہا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں مارا۔ اس نے کہا جی اعتراف جرم اس لیے کیا ہے کہ میں رنگے ہاتھوں موقع پہ پکڑا گیا تھا، خون بھی لگا ہوا تھا، چھری بھی تھی، اس لیے میں نے اقرار کر لیا تھا کہ چلو میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میں اگر صفائیاں بھی دوں گا تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے اقرار کر لیا تھا۔ اب امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے تھے، تو دیکھیے غور سے ذرا یہ آخری بات سن لیں۔ امام حسن مجتبیٰ سے مولا علی نے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو جو بے گناہ تھا اسے بری کر دیا جاتا، اور جس نے اعتراف جرم کیا تھا اس کو، بولو یار، کیونکہ اس نے تو اعتراف کیا کہ بھئی میں نے مارا، اس نے نہیں مارا، تو فیصلہ تو یہ چاہیے تھا کہ اسے بری کر دیا جاتا۔ اسے کہا جاتا کہ قتل کے بدلے میں اس کو قتل کرو، جو بعد میں آ کے کہتا ہے میں نے مارا ہے۔ امام حسن نے کہا امیر المومنین، ابا حضور اس سلسلے میں مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ فرمایا ہاں بیٹا، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ابنی ھذا سیدن، سیادت اور روب و دبدبے کا حصہ میں نے حسن مجتبیٰ کو دے دیا ہے۔ فرمایا بیٹا کہو اس معاملے میں کیوں، تم کیا رائے دیتے ہو؟ فرمایا قرآن کی آیت ہے، جس کسی نے ایک قیمتی جان کو بچایا، قیمتی انسان کی جان بڑی قیمتی ہے، کسی انسان ایک کی زندگی کو بچایا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو آپ نے فرمایا اب یہ ہونا چاہیے کہ اس نے ایک انسان کی زندگی بچائی ہے جو بے گناہ مارا جا رہا تھا، قصاص میں قتل ہو رہا تھا، اس کی زندگی کو بچایا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جس نے ایک کی زندگی کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ دونوں کو بری کر دیا جائے، اور جو قصاص ہے وہ بیت المال سے ادا کر دیا جائے۔ فرمایا کہ دونوں کو بری کر دیا جائے، اس نے انسان کی جان بچائی ہے، ورنہ وہ بے گناہ قتل ہو جاتا اور یہ موجے مارتا۔ تو اس نے چونکہ کہا کہ بے گناہ مارا جا رہا ہے، ضمیر نے ملامت کی ہے، تو ایک آدمی کی زندگی بچانا، قرآن کہتا ہے پوری انسانیت کو بچانا ہے، لہذا دونوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر دیت جو ہے، قصاص تو ہوتا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل، فرمایا اب دیت دی جائے گی، خون بہا دیا جائے گا۔ فرمایا وہ پھر نہ اس سے لیا جائے نہ اس سے لیا جائے، بیت المال سے دے دیا جائے، وہ بیت المال سے دے دیا جائے۔ مولا علی نے امام حسن مجتبیٰ کا ماتھا چوم لیا۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ کی شہادت 28 صفر کو، اور ایک روایت ہے کہ 5 ربیع الاول کو۔ آج ہم نے اس مسجد میں آپ کا یوم شہادت منایا۔ لوگ عجیب ہیں،
ایسے سوال نہ کیا کریں، میں ایسی باتوں پہ تبصرے نہیں کرتا۔ بہرحال یہ نہ کہے کہ اس نے جواب نہیں دیا کہ شیعہ لوگ امام حسن کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے بھائی، ان سے پوچھو کیوں نہیں کرتے، آپ مجھے پوچھ رہے ہیں۔ واخر دعوانا